الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور دوستوں، جیسے کہ آپ نے اعلان پڑھا ہوگا کہ آج مجھے یہ بات عرض کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ مسجد اقصی جو بیت المقدس میں واقع ہے اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا صورتحال ہے، اور حالات حاضرہ میں ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ کی مسجد کے ذمہ داروں نے ہمارے لیے اس عنوان کا انتخاب اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو گزشتہ مہینے دسمبر کے وسط میں بیت المقدس حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اس کے فضل و کرم سے اس نے حالات سازگار کیے کہ ہمارے لیے ممکن ہو سکا کہ ہم اس علاقے میں حاضر ہو سکیں جس علاقے کی فضیلت نہ صرف قرآن مجید بلکہ پچھلے صحیفوں میں بھی بیان کی گئی۔ انشاءاللہ چند چیزوں کی جانب میں آپ کی خدمت میں اشارے رکھوں گا۔ اس سے پہلے میں اس آیت کا ترجمہ کر دوں جس آیت کی آغاز کلام میں تلاوت کی گئی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے اپنے بندے کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک پہر سفر کروایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ میں جو کعبۃ اللہ اور اس کے ارد گرد عمارت ہے اس کو کہتے ہیں، اور آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ مکہ مکرمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر شروع ہوا اور پہلی منزل مسجد اقصی، وہ مسجد اقصی جو فلسطین میں واقع ہے۔ فلسطین جو ملک شام کا ایک حصہ تھا، لیکن انگریزوں نے جب ان ملکوں پر حملے کیے تو جیسے انہوں نے ہندوستان کے ٹکڑے کر دیے ایسے ہی ملک شام کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان سب کانٹیننٹ انڈیا بہت بڑا تھا، لیکن انگریز جب گئے تو اس کے کتنے ٹکڑے کر کے گئے، بنگلہ دیش الگ، پاکستان الگ، نیپال الگ، انڈیا الگ۔ یہی حرکت انہوں نے شام کی۔ شام کے ٹکڑے کرنے کے بعد اس میں انہوں نے سیریا الگ کر دیا، فلسطین الگ کیا، لبنان الگ کیا، جارڈن الگ کیا جس کو عربی میں اردن کہتے ہیں، اور ان ٹکڑوں میں فلسطین کا انہوں نے انتخاب کیا یہودیوں کو بسانے کے لیے۔ ایک بڑی عالمی سازش تھی جس کے مسلمان سادگی کے ساتھ شکار ہو گئے اور جس کا بہت برا نتیجہ بھگتنا پڑا۔ فلسطین نہیں رہ گیا۔ آج نہ ہمارا ایئرپورٹ ہے، آج نہ ہماری سرحدیں ہیں، آج نہ ہماری ملٹری ہے، آج نہ ہمارا سکہ ہے، سب اسرائیل کا چلتا ہے وہاں پر۔
एयरपोर्ट इसराइल के कब्जे में, सरहद इसराइल के कब्जे में, सिक्का शेकल के नाम से इसराइल का, मिलिट्री इसराइल की। जैसे हम हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, बिल्कुल इसी तरह फलस्तीन में अरब मुसलमान रह गए जो एक माइनॉरिटी के तौर पर रह गए। 70% से घटा के उनको 30% कर दिया गया, 30% कर दिया गया। ये सूरत हाल तो हुई पॉलिटिकल चीज है, मैं ज्यादा इस पर आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा। बस मैं याद करना चाहता था कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक्सा जिसके अतराफ हमने खूब बरकतें दे रखी हैं, बारकना हौलहू। और इसी जमीन का जब तस्करा दूसरी जगह अल्लाह ताला ने किया तो इरशाद फरमाया कि उदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम, अर्ज़ मुक़द्दस फरमाया उसको, अर्ज़ मुक़द्दस है, बाबरकत ज़मीन है। क्यों? इसकी वजह ये कि इतने अंबिया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम वहाँ पैदा हुए और इतने अंबिया और रसूल वहाँ मदफून हैं कि खित्ते में वहाँ पे रसूल और नबियों के आसार हैं, उनकी कब्रें हैं, उनकी मस्जिदें हैं, उनकी इबादतगाहें हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। वहीं पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वहीं हज़रत इसहाक़, वहीं हज़रत याक़ूब, और वहीं हज़रत यहया, वहीं हज़रत ज़करिया, वहीं हज़रत सुलेमान, वहीं हज़रत दाऊद, वहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की कोशिशें, वहीं हज़रत मूसा, हारून, और वहीं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र इसरा की रात शुरू हुआ। मक्के मुकर्रमा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ ले गए मस्जिद अक्सा। वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे नबियों और रसूलों की इमामत फरमाई और फिर वहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा सफ़र शुरू हुआ जिसको हम मेराज का सफ़र कहते हैं, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरतुन नजम में फरमाया कि फिर आलम बाला का सफ़र हुआ और अल्लाह की निशानियों का मुशाहिदा हुआ। तो आप सोचिए कितनी मुक़द्दस सरज़मीन है जिसमें ये सारे नबियों की कोशिशों का महवर बनी रही, उनकी इबादतों का मरकज़ बनी रही। कितने नबियों के आंसू गिरे और आंसू का आंसू कितने नबियों और रसूलों के खून गिरे वहाँ पर। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत सताया यहूदियों ने और बैतुल मक़दिस से जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाहर निकल कर जा रहे थे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पलट के कहते थे, ऐ यरूशलेम तू कितने नबियों का खून पिएगी, तो कितने रसूलों का खून पिएगी। आप सोचिए ये वो खित्ता है जो इस्लामी तारीख का एक इंतहाई अहम तरीन खित्ता है और उसी इलाके में मस्जिद अक्सा वाक़ है। वो मस्जिद जिसका तज़किरा अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए उस मस्जिद का मकाम क्या होगा कि अल्लाह ताला ने मस्जिद अक्सा का नाम लिया। यूं ही मस्जिद की अहमियत इस्लामी सोसाइटी में कितनी है आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस्लामी तालीमात में कुरान मजीद की रोशनी से, अहादीस की रोशनी से जो मस्जिद की फजीलत और मस्जिद का मकाम मालूमात होता है वो खुद बहुत बुलंद है। इतना बुलंद है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़शा इल्लल्लाह। मस्जिदें तो वही अफराद आबाद रखते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले होते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, किसी शख्स को अगर तुम मस्जिद आते जाते देख रहे हो तो तुम उसके ईमान की गवाही दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, ज़मीन में जो सबसे पसंदीदा मकाम होता है अल्लाह के नज़दीक वो मस्जिद का मकाम है, मस्जिद की जगह है जो अल्लाह ताला के नज़दीक इंतहाई पसंदीदा। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमा मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, मस्जिदें अल्लाह की हैं, अल्लाह की हैं, अल्लाह की है। याद रखो मस्जिदें ये ऐसी अल्लाह की मस्जिदें हैं कि तुम इसमें अल्लाह के सिवा किसी को पुकारना नहीं। आप हैरत करेंगे कि उलमा ने इस आयत की तशरीह करते हुए फुक़हा ने लिखा कि मस्जिद में शेर व शायरी नहीं करना चाहिए,
کسی اور کی حمد و ثنا نہیں بیان کرنی چاہیے، گمے ہوئے سامان کو تلاش کرنے کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ اور علماء کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر مسجد میں کوئی صاحب کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے کہ میرا اونٹ گم ہو گیا، میری فلاں چیز گم ہو گئی، تو تم اس کو یہ کہو اللہ تیری چیز تجھ کو نہ دلائے، یہ اللہ کا گھر ہے، گمشدہ مال کے اعلان کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ بالغدو والآصال، صبح شام یہاں اللہ کا نام بلند ہونا چاہیے، صبح شام یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو آپ اندازہ کیجئے یہ مساجد کا مقام ہے، اور یہ مسجد کا جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، دیکھو مسجدیں صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ہے۔ اس کی روشنی میں تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا بڑا فتویٰ دیا تھا جس کی وجہ سے عالم اسلام میں ہلچل ہو گئی۔ عباسی دور میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس تھے پوری اسلامی مملکت کے، بہت بڑی اسلامی مملکت تھی، بغداد کیپٹل تھا، اور خلیفہ بادل کو دیکھ کر کہتا تھا اے بادل تو جہاں چاہے جا کر برسے، تیرا ٹیکس میرے خزانے میں آئے گا، یاد رکھ۔ اتنی بڑی مملکت تھی۔ اس موقع پہ ہارون رشید کی کچھ اپنی بیوی سے لڑائی ہو گئی، اور انہوں نے مارے غصے کے یہ کہہ دیا کہ اگر شام تک آپ میرے ملک سے نہ نکل جائیں تو طلاق، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ میری مملکت سے نہ نکل جائیں، سرحد پار کر کے نہ چلے جائیں تو آپ پہ طلاق۔ وہ زمانہ ایئرپورٹس کا اور ایئر لائنس کا اور طیاروں کا تھا نہیں، سواریاں جو تھی وہی یہ جانور اونٹ وغیرہ، لہٰذا سرحد پار کرنے کے معنی یہ کہ مہینہ دو مہینہ۔ اب وہ ملکہ پریشان ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ اس کے معنی کہ مجھ پہ طلاق ہوگی، سب کچھ چھین لیا جائے گا مجھ سے۔ لہٰذا انہوں نے فوراً اپنا قاصد دوڑایا چیف جسٹس کے پاس، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پورا کیس سننے کے بعد کہا کہ ابھی تو دن میں 10-11 بج رہے ہیں، 2-4 گھنٹے کے بعد آؤ۔ 2-4 گھنٹے کے بعد پھر قاصد آیا، ملکہ بہت پریشان ہے، ان کے تو مرنے جینے کا مسئلہ ہے، جلدی آپ فیصلہ کیجیے۔ کہا ابھی تو ظہر کا وقت ہوا ہے، 2-4 گھنٹے کے بعد آؤ۔ وہ پھر گیا ملکہ سے، اس نے کہا کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں 2-4 گھنٹے کے بعد آئیے۔ بہت پریشان ہوئی، وہ کہنے لگی مجھ پہ تو طلاق ہو جائے گی، کوئی حل تو نظر نہیں آ رہا۔ لہٰذا پھر عصر کے بعد اپنے نمائندے کو بھیجا۔ عصر بعد جب نمائندہ آیا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ملکہ کو بلاؤ، لے کے آؤ ملکہ کو۔ ملکہ آئی تو کہا ایسا ہے سورج غروب ہونے میں اب 10-15-20 منٹ رہ گئے، آپ مسجد کے اندر بیٹھ جائیے۔ مسجد بادشاہ کی سرحد میں نہیں ہے، بادشاہ کی مملکت میں نہیں ہے، مسجد بادشاہ کی مملکت سے باہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مساجد صرف اللہ کی ہیں، اس میں کسی کی نہیں چلتی، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ وہ اللہ کا گھر ہے، انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے ابراہیم خلیل، اے اسماعیل، مزدور بن جاؤ اس گھر کی خدمت کے لیے، جھاڑو دو، صاف کرو، طہر بیتی، میرے گھر کو صاف رکھو۔ کس کے لیے؟ رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، دعا کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ یہ ہے مساجد کا مقام، اور اس میں عالم اسلام کی نمبر 2 کی مسجد ہے مسجد اقصیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 ہی مقامات ایسے ہیں جہاں تم عبادت کی نیت سے، اجر کی نیت سے سفر کر سکتے ہو۔ تجارت کی نیت سے آپ کہیں بھی جائیے، آپ پڑھنے کے لیے امریکہ جائیے، آسٹریلیا جائیے، آپ خرید فروخت کے لیے چائنا جائیے، لیکن فرمایا اگر اجر کی نیت ہے، عبادت کی نیت ہے، تو 3 ہی مقامات ہیں جہاں کا تم سفر کر سکتے ہو۔ فرمایا ایک مکہ مکرمہ میں مسجد حرم کے لیے، ایک فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے لیے، ایک مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے لیے، کسی اور چوتھی مسجد کے لیے باقاعدہ سفر کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، ارشاد فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ہر حدیث کی صحیح کتاب میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ مسجد اقصیٰ کا کیا مقام ہے، اور یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر
مکہ مکرمہ کی سرزمین میں حرم کی تعمیر کر دی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، کہ ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر کعبۃ اللہ کی جب تعمیر کر لی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ کر واپس آ گئے کہاں؟ فلسطین۔ اور فلسطین جب واپس آ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے فرزند، دوسرے فرزند جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 17 سال کے چھوٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کو لے کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم شریف۔ کہا دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد اقصیٰ۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ دونوں کی تعمیر میں کتنا گیپ رہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سال کا، 40 سال کا گیپ رہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس مسجد کی تعمیر کی۔ اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کلدان میں پیدا ہوئے، ایران میں، اور جنہوں نے ہجرت کی، فلسطین کا پہلا سفر کیا، مصر کا، وہاں بھی شرک دیکھا، دل نہیں لگا، پھر فلسطین چلے آئے، وہاں اطمینان ہوا، وہاں سکونت اختیار کی، وہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کو لے کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ لکڑی کی چھوٹی سی مسجد تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی چھت اتنی تھی کہ اس کے اندر کم و بیش 1000 لوگ آ سکتے تھے۔ بعد میں اس مسجد کی بڑی توسیع ہوتی چلی گئی اور اب تو الحمدللہ لب و دف مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ اور یہ وہ مسجد ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا، یہ وہ مسجد ہے جس میں نبیوں نے اعتکاف کیا، یہی وہ مسجد ہے جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا وہ محراب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت زکریا اپنے محراب میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے کہ پروردگار میرے بعد میری نبوت کے کام کو کون سنبھالے گا؟ تو ہم نے خوشخبری دی کہ یحییٰ پیدا ہوں گے، لہذا یحییٰ پیدا ہوئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسی مسجد میں امامت کی، اسی مسجد میں نمازیں ادا کی۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں پہ کہ حضرت بی بی مریم کو خدمت کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ حجرہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جس حجرے میں حضرت بی بی مریم رہا کرتی تھی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لے گئے تو دیکھا غیر موسم کے پر رکھے ہیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ حضرت زکریا تعجب کے ساتھ کہہ پڑے کہ یہ غیر موسم کے پھل تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت بی بی مریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو جو چاہے جب چاہے اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ لہذا یہ وہ مسجد ہے جس میں سینکڑوں نبیوں کی داستانیں وابستہ ہے، سینکڑوں نبیوں کی داستانیں وابستہ ہے۔ اسلامی تاریخ کا اتنا اہم جز ہے کہ آپ حیرت کریں گے، ایک ایک کونا اس کا، ایک ایک گوشہ وہ قرآن مجید کی آیتوں کا مصداق بنا ہوا ہے، قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر پیش کرتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہم کو قرآن پاک کے ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھ میں نہیں آتی تھی، مسجد اقصیٰ کی زیارت کے بعد سمجھ میں آئی۔ یہ وہ مسجد اقصیٰ جو دراصل بیت المقدس میں واقع ہے۔ بیت المقدس ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کے چاروں طرف ایک بڑی زبردست قسم کی دیوار ہے جس میں داخل ہونے کے لیے مختلف دروازے ہیں۔ جب آپ داخل ہو جائیں گے بیت المقدس میں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر مسلم آبادی ہے، اس کے اندر 20 مسجدیں ہیں، اس میں 10 گرجا گھر ہیں اور اس میں 5 یہودیوں کے عبادت خانے ہیں۔ یہ پورا ایک قدیم شہر ہے، اس کو القدس القدیمہ کہتے ہیں۔ اور اس دیوار کے باہر جو بڑا شہر ہے اس کو القدس الجدیدہ کہتے ہیں، جس کو آج کل یہودیوں نے موجودہ طور پر یروشلم یا جروشلم کا نام دے دیا۔ یہ ہے جروشلم جو اس وقت اسرائیل کی نگاہ میں کھٹک رہا ہے۔ پوری کوشش کر رہے ہیں وہاں سے مسلمانوں کو کسی طرح نکال دیا جائے، لیکن الحمدللہ فلسطینی مسلمان فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ ہر روز ان کا ایک بچہ شہید ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے قدم اکھڑ نہیں رہے ہیں۔ ہم بھی بہت ڈر رہے تھے کہ وہاں جائیں گے پتہ نہیں
مسجد میں داخل ہونے دیں گے یا نہیں دیں گے، ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. لیکن الحمدللہ جب حاضری ہوئی تو ہم نے دیکھا مسجد ماشاءاللہ خوب کھچاکھچ بھری ہوئی ہے. ہر نماز میں 1200 مصلی رہتے ہیں. اور جمعہ کے دن جمعہ ہم نے وہاں پڑھا تو جمعہ کے دن الحمدللہ جمعہ کی نماز میں حالانکہ ہم 10:30 بجے مسجد میں پہنچ چکے تھے، لیکن لمبی یہاں سے وہاں تک صف 3 صفیں پر ہو چکی تھی اور ہم کو چوتھی صف میں جا کے جگہ ملی. اور پھر نماز کا وقت آتے آتے پوری مسجد الحمدللہ کھچاکھچ بھری ہوئی تھی فلسطینی مسلمانوں سے. پورے دیہاتوں سے چاروں طرف سے اٹھ کے چلے آتے ہیں. آگ لگ جائے، فائرنگ ہو جائے اور سختیاں ہو جائے، لیکن بھیڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، 2-4 سینے چھنی کر لیتے ہیں، لیکن داخل ہوتے ہیں مسجد اقصی میں اور نماز پڑھتے ہیں. یہ ہے اور یہ وہ فلسطین کی قوم جو جیالی ہو کر کھڑی ہوئی ہے محاذ پر، جس کے سلسلے میں عالم اسلام غفلت میں پڑا ہوا ہے. معلوم ہی نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے. اسرائیلی سپاہی کیسے ہتھیار لے کے کھڑے رہتے ہیں. ہمارا ڈرائیور ہم کو بتایا کہ اگر مسلم ڈرائیور کسی اسرائیلی کو ٹکر دے دے تو پولیس آ کر رپورٹ اور پھر اس کے بعد اس کو کورٹ اور یہ کچہری وغیرہ کچھ نہیں، وہیں کا وہیں اسپاٹ پہ اس کو فائل کر کے ختم کر دیا جاتا ہے. قصہ ختم، کیس ہی آگے نہیں بڑھتا. اب اس میں مسلم نوجوان احتجاج میں آگے بڑھتے ہیں تو وہ بیچاروں کا کیا ہتھیار ہوتا ہے؟ وہ بیچاروں کا ہتھیار غلیل سے پتھر چلا چلا کے وہ اپنا ڈیفنس کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں. اور آپ حیرت کریں گے اتنی خوبصورت بڑی بڑی یہودیوں کی کالونیاں بنتی چلی جا رہی ہیں جس کو سیٹلمنٹ کہتے ہیں، کہ کسی بھی مسلم علاقے میں یہ کہیں گے کہ آپ یہ علاقہ خالی کر دیجئے، 20 ایکڑ 25 ایکڑ پر کہیں گے یا آپ علاقہ خالی کر دیجئے. اگر نہیں کریں گے تو حل ان کے پاس ہے، یا تو ہمارے گھبراہٹ کہ وہ علاقہ چھوڑ دیا جاتا اور پھر عالمی فنڈ آتے ہیں، بہترین بلڈنگیں بن جاتی ہیں، پوری دنیا میں وہ تجارت کرتے رہتے ہیں. اپنا گھر ایک وہاں پہ اسرائیل کہہ لیجیے یا فلسطین کہہ لیجیے، وہاں پہ اپنا ایک گھر بنا کر رکھتے ہیں، چھٹی گزارنے آتے ہیں، قبضہ رکھتے ہیں، اپنی آبادی بڑھاتے ہیں، الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہیں، آئی کارڈ بناتے ہیں، اپنا پاسپورٹ بناتے ہیں، قانونی طور پر ملکیت باقی رکھنے کے لیے باقی پوری دنیا میں پھرتے رہتے ہیں. یہ منظم سازش ہوئی عالم اسلام کے خلاف اور اس طرح سے یہودیوں کو فلسطین میں لا کر آباد کیا گیا. تو الحمدللہ مسجد اقصی میں ہمارا بہت اچھا وقت گزرا. 3 دن ہم نے وہاں نمازیں ادا کی، جمعرات، جمعہ اور اس کے بعد کا دن، اور پھر الحمدللہ جمعہ کا خطبہ. اور جمعہ کا خطبہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، حرم میں بھی ہم نے کئی جمعے کی نمازیں ادا کی، اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمائے. مسجد نبوی میں بھی ہم نے جمعہ کی کئی نمازیں ادا کی، لیکن مسجد اقصی کا جو جمعہ تھا یقین جانیے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تو خطیب نے جو موضوع چھیڑا، شیخ اکرمہ صبری ان کا نام بتایا گیا، بہت بڑے اسکالر فلسطین کے بتائے گئے. ہم نے ملنا چاہا لیکن سیکیورٹی والے ان کو فوراً لے کر چلے گئے. بڑے سیدھے سادے، اور منبر پر چڑھنے کے بعد انہوں نے جو شہادت پر خطبہ دیا اور انہوں نے خطبے میں جو خطاب کیا عربی میں، تھوڑی بہت عربی چونکہ میں جانتا ہوں، عربی سے وابستگی ہے، اسی لیے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے فلسطین کے محاذ پر کھڑے ہوئے مجاہدوں، ایک بات یاد رکھو کہ یہ زندگی تمہاری عارضی زندگی، تم اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے کہ تم اللہ کے گھر کی حفاظت کرو. جب تم اس راہ میں مرو گے تو یاد رکھو یہ تم کو ایک زندگی ملے گی جو جاویدہ زندگی ہوگی. اس موت کو موت نہیں کہتے، کہا تمہاری موت نہیں ہے، اسی لیے یاد رکھو تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. تمہاری موت نہیں ہے، اسی لیے یاد رکھو تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ضرورت نہیں. تم تو جنت میں سبز پرندوں کے پسینوں میں کھیلتے ہوئے، کھدکتے ہوئے، پھرتے ہوئے ایک سے ایک کونے میں ایک سے ایک نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے. یاد رکھو تمہاری موت ایسی موت ہے کہ جس کپڑوں میں تم مرو گے، جس خون کے ساتھ آلودہ کپڑوں میں ہم تم کو دفنائیں گے، تمہارے کپڑے ہم تبدیل نہیں کریں گے، کیونکہ میدان حشر میں وہی خون کے کپڑوں کے ساتھ تم پروردگار کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ گے. اور انہوں نے کہا کہ فلسطین کے جوانوں یاد رکھو کہ اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ساری خطائیں معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا. اسی لیے شہید ہونے سے پہلے اے مجاہدوں اپنے بندوں کے حقوق وہ سب ادا کر دو، وہ سب حل کر لو مسائل، اس کے بعد اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جاؤ. اس کے بعد انہوں نے شہید کی میراث کیسے تقسیم ہوگی، شہید کی قبر کیسے بنے گی اور شہید کا جنازہ کیسے نکلے گا، سارے احکام بیان
مسجد چھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، کیونکہ ان کا برننگ ٹاپک ہے، ہر روز ان کا ایک نوجوان شہید ہوتا ہے، ہر روز ان کا ایک بچہ مرتا ہے، صبح اسکول جاتا ہے بیگ لے کے، شام میں اس کی لاش گھر آتی ہے، یہ ان کے روزمرہ کی زندگی ہے۔ یہ عالم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ ہم فلسطین کے سلسلے میں اپنے دلوں میں ہمدردی پیدا کریں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ کی اہمیت، پھر اس کے بعد سے مسجد اقصیٰ کے صحن میں جب آپ نکلیں گے، ایک بات یاد رکھیے کہ مسجد اقصیٰ میں جو قبلہ پڑتا ہے وہ جنوب کی طرف۔ انڈیا میں چونکہ حرم ویسٹرن سائڈ ہے، مغرب میں ہے، اسی لیے مغرب کی طرف ہمارا قبلہ ہے، لیکن فلسطین میں چونکہ حرم وہ جنوب کی طرف پڑتا ہے، تو جنوب کی طرف رخ ہوتا ہے نماز کا۔ تو جب آپ نارتھ کی طرف مسجد سے باہر نکل کر چلے جائیں گے تو ایک چبوترا آتا ہے اونچا سا، 20 سیڑھی چڑھنے کے بعد بہت 2-4 ایکڑ کا چبوترا ہے، جس میں ایک ٹوم بنا ہوا ہے، خوبصورت سی گنبد، سنہری گنبد، جس کو قبۃ الصخرہ کی مسجد کہتے ہیں۔ وہ بھی ایک مسجد ہے، اور وہی مسجد ہے جس کی تصویر عام طور پر آپ نے دیکھی ہوگی، سنہری گنبد۔ وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہ دوسری مسجد ہے۔ مسجد اقصیٰ تو جنوب میں بہت بڑی نقب و ضبط مسجد ہے، جس کے 30 بڑے بڑے ستون ہیں سنگ مرمر کے، اور جس کے چھت کے نیچے 5000 کے قریب مصلی، اور جس کے سیلار میں تہہ خانے میں 7-8 ہزار مصلی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی عظیم الشان مسجد ہے، اور اس کا بہت بڑا صحن ہے، بہت بڑا صحن ہے، اور خوب زیتون کے باغات ہیں، زیتون کے درخت لگے ہوئے، بڑا روحانی منظر ہوتا ہے۔ شام میں تو اتنا پیارا لگتا ہے، سارے زیتون کے درختوں کے درمیان وہ مسجد۔ پھر اس کے بعد سے جنوب میں قبۃ الصخرہ، قبۃ الصخرہ میں بھی آپ اندر داخل ہوں گے تو ایک مسجد ہے، ممبر ہے، محراب ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن صرف مسجد اقصیٰ کی خواتین کی وہاں پہ جماعت بنتی ہے، مردوں کو اجازت نہیں ہوتی۔ مسجد اقصیٰ چونکہ مردوں سے بھر جاتی ہے تو خواتین کے لیے وہ مسجد خالی کر دیتے ہیں، لہذا اس میں بھی ہم داخل ہوئے، اور اس میں داخل ہونے کے بعد پھر دھیرے دھیرے ہم کو گائیڈ اس مقام پر لے گیا، اور اس چٹان پہ پہلے ہاتھ رکھوایا۔ جب ہم نے ہاتھ رکھ دیا تو کہا یہی وہ چٹان ہے جہاں پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے نبیوں کی امامت کی تھی، اور یہیں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آسمان کی طرف روانہ ہوئے، معراج کا سفر ہوا۔ پھر آپ مسجد کے تہخانوں میں جب جائیں گے تو اگر آپ ویسٹرن سائڈ جائیں گے، مغرب سے تہخانے میں اتریں گے تو دھیرے دھیرے اندر جانے کے بعد سے ایک جگہ آتی ہے جس دیوار پر ایک نشان لگا ہے، وہ بتائے گا یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق ٹھہرا تھا۔ اور پھر مشرق سے جب آپ جائیں گے تو وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا محراب بتائے گا کہ یہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ سوچئے کیسی مسجد ہے، وہ کس شان والی مسجد ہے، فن تعمیر کا بھی نمونہ ہے، اسلامی تعمیر کا انتہائی خوبصورت نمونہ ہے۔ اتنی خوبصورت مسجد ہے، اتنی خوبصورت مسجد کہ آپ کے حیدرآباد کی نہ مکہ مسجد نہ دلی کی جامع مسجد اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، اتنی خوبصورت اتنی پیاری مسجد۔ پھر اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ اسی بیت المقدس میں کتنے مقامات ہیں۔ وہ مقام بھی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیس ہوا تھا، وہ مقام بھی ہے جہاں پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھایا، وہ مقام بھی ہے جبل زیتون جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخفی طور پر دعوت پیش کر رہے تھے۔ یہ سارے وہ مقامات ہیں جو بیت المقدس میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بیت المقدس اس وقت اسرائیلیوں کے نرغے میں ہے، ان کا مینجمنٹ چل رہا ہے، اور اگرچہ کہ مسجد اقصیٰ کے ہاتھ میں داخل نہیں ہوتے، یاد رکھیے یہ یہودی سپاہی باہر دیوار کے کھڑے رہتے ہیں، اندر آتے ہیں تو پھر لڑکے پتھر مار کے ان کو بھگاتے ہیں۔ اسی لیے الحمدللہ مسجد کے اندر تو صرف مسلمان داخل ہوتے ہیں اور نمازیں ادا ہوتی ہیں اور بہت چہل پہل رہتی ہے۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ ہم لوگ یہاں جیسے سوچ رہے ہوں گے کہ کتنے ایمرجنسی کے حالات رہتے ہیں، فلسطینی اتنے بہادر ہیں، اتنے بہادر، 12-13 سال کے بچے وہ اسرائیلی ان فوجیوں کو جن کے پاس عصری ہتھیار ہے، اور میں نے یہ سنا
کہ اس میں ٹریگر دبانے کی بھی ضرورت نہیں، صرف اس کو زور سے اٹھانے سے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. ایسے جھکائے لے کے ٹھہرے رہتے ہیں. ان کے سامنے فلسطین کے ہمارے مسلم بچے 12 سال 13 سال اچھلتے کودتے برگر کھاتے ہوئے کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بھاگتے ہیں، ذرہ برابر نہیں ڈرتے. زندگی ان کی بہت خوشگوار زندگی ہے، بہادری کی زندگی ہے، جوامردی کی زندگی ہے، واقعی مجاہدانہ زندگی کس کو کہتے ہیں یہ ہم نے وہاں جا کر دیکھا. یہ وہ حالات ہے جس پہ کہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ انہوں نے یہ حشر کر دیا. مسجد اقصیٰ کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے تھے کہ اطراف و اکناف کے اور بھی اہم آثار دیکھیں، لہذا ہماری خواہش تھی کہ ہم الخلیل شہر بھی جائیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے، اور وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی. تھوڑا سا وہ شہر فاصلے پر ہے، اور ہمارے گائیڈ ہمارا ڈرائیور بہت گھبرا رہے تھے کیونکہ ایک دن پہلے وہاں فائرنگ ہوئی تھی اور بچے مر گئے تھے، اور اس کی وجہ سے بہت سینسیٹیو حالات تھے. وہ معذرت کر رہے تھے، دل میں بہت خواہش تھی، اتنی دور آ چکے ہیں، دوبارہ آ سکیں گے بھی کہ نہیں آ سکیں گے. لہٰذا ہم اصرار کر رہے تھے کہ آپ کو ضرور وہاں جانے کا تم موقع دو. وہ گھبرا رہا تھا. ہمارے ذمہ داروں کی کوششوں سے اوپر سے کچھ فون وون آیا جس کی وجہ سے بادل ناخواستہ بیچارہ گائیڈ تیار ہو گیا لے جانے کے لیے، ڈرائیور بھی تیار ہو گیا لے جانے کے لیے. پھر ہم پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے الخلیل شہر پہنچے. ایسا لگ رہا تھا جیسے بالکل کرفیو، پورے گھر بند تھے، لوگ پورے اپنے گھروں میں بند تھے، اور اس کے بعد سے سنسان سڑکیں تھیں. دھیرے دھیرے مسجد ابراہیمی کے پاس جا کر ہماری کار رکی. مسجد ابراہیمی ہم اترے، اور اترنے کے بعد ہم مسجد میں داخل ہوئے. تو سب سے پہلے جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ تھی. تھوڑا سا اور قبلے کی طرف آگے بڑھے تو پھر ادھر حضرت رفقہ کی مزار ہے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اہلیہ تھی، ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی مزار ہے. اور پھر نارتھ میں یعنی قبلے کے مخالف سمت کمرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزار ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزار کے کمرے کو انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا. یہ سمجھ لیجئے پیچھے کے اس پورے راستے کو لکڑی کے پارٹیشن سے بند کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزار کھڑکی سے ہم دیکھ سکتے ہیں، روم میں نہیں جا سکتے. پیچھے یہودیوں کا قبضہ ہے. مسجد میں قبلے کے سمت مسلمانوں کا قبضہ ہے، پیچھے یہودیوں کا قبضہ ہے. ذرا برابر بدماشی ہوتی ہے تو وہاں جھگڑا ہو جاتا ہے. پچھلے سالوں ایک یہودی نے نماز کے موقع پہ فائرنگ کی تھی تو 26 مصلی مارے گئے، 26 مصلی مارے گئے تھے مسجد میں. اس کے باوجود مسجد آباد ہے. ہم نے بھی الحمدللہ چونکہ صبح کا وقت تھا 9 بجے کا اشراق کی نماز وہاں ادا کی اور یہ قبروں کی زیارت کی. اس موقع پر قرآن مجید کی کچھ آیتیں جو یاد آ گئی تھی وہ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. سورہ ابراہیم کی آیتیں ہیں جس میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت بذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار کنبے کی ایک شاخ کو تو اس جگہ لے جا کر میں آباد کیا جہاں نہ پانی تھا نہ درخت تھے نہ گھاس، وادی غیر ذی زرع میں. وہاں پر کہاں پر؟ عند بیتک المحرم، اے اللہ بیت اللہ حرام کے پاس میں نے آباد کر دیا. لیقیموا الصلاۃ، نماز وہاں بھی قائم ہو. لہذا اللہ آپ ان کی خبر گیری کیجئے اور آپ ان کے لیے رزق کا انتظام کیجئے اور آپ ان کے لیے رہن سہن کا انتظام کیجئے. وہ آپ کی دہلیز پر آپ کے در پر میں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا. پروردگار اب ایک دوسری نسل ہے، ایک خاندان کا دوسرا حصہ ہے، ان کو میں یہاں پر لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوں. لہذا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ اللہ کی کتنی تعریف کہ آپ نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عنایت فرمائی. بے شک آپ ہی قابل تعریف، آپ ہی دعاؤں کے سننے والے. ربنا وتقبل دعا، اللہ دعائیں قبول فرما، دعائیں قبول فرما. اور کہا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، اور یہ پہلے فرمایا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگار مجھے بھی نماز کا عادی بنا اور پوری انسانیت کو اور میری پوری نسل کو، میری اولاد کو نماز کا عادی بنا. پھر ارشاد فرمایا
کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ میری بھی مغفرت فرما اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، سارے ایمان والوں کی قیامت کے دن اے اللہ تو مغفرت فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں میں ایک طرف تو نماز کے قائم کرنے کا بار بار ذکر کر رہے ہیں تاکہ نماز قائم ہو، تاکہ نماز قائم ہو، اے اللہ ان کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ تو ایک چیز تو آپ یہ سمجھیں کہ امت اگر نماز سے چمٹی ہوتی اور صحیح معنوں میں ہمارے اندر نماز ہوتی تو شاید یہ حالات نہ ہوتے جو آج ہمارے اوپر لاد دیے گئے ہیں۔ اگر امت نماز سے چمٹی ہوئی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نمازوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد ہم پر نازل ہوتی اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حالات سازگار کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک اٹھا کر آپ دیکھ لیں کہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو بیان کرتے کرتے، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ بہت سی قرآن پاک کی آیتیں اور قرآن مجید کے بہت سارے مقامات وہاں جا کر سمجھ میں آئے، یہاں نہیں سمجھ میں آتے تھے تفسیر کی کتابوں سے، کیونکہ میں شروع سے قرآن مجید کا طالب علم رہا۔ میں ندوے میں بھی اختصاص کی تفسیر کیا، ہمیشہ میں تفسیری چیزیں پڑھتا رہا، پی ایچ ڈی بھی میں تفسیر کے ٹاپک پہ کیا، لیکن بہت سے مقامات نہیں سمجھ میں آئے تھے اس طرح جس طرح کے ان مقامات پر جا کر سمجھ میں آئے۔ لہذا مسجد ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزار، حضرت اسحاق علیہ السلام کی مزار، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حجرہ، گھر جہاں وہ رویا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، جہاں فرشتوں کی آمد ہوا کرتی تھی، جہاں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی تھی، جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلامتی کی، برکتوں کی، رحمتوں کی دعائیں آتی تھی، اللہ تعالیٰ نے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ کس شان میں آئے ہیں، جلوس کیوں ہے فرشتوں کا؟ تو کہا کہ نہیں، ہم ایک خاص مہم پر جا رہے ہیں، اور وہ مہم قوم لوط کو، حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم کو تباہ کرنے کی مہم تھی، وہ ایک الگ تفسیری مقام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا گھبرا گئے، کہنے لگے وہاں تو میرے بھتیجے ہیں جو رسول ہیں، نبی ہیں، لوط ہے وہاں، ان پر عذاب کیسے؟ تو فرشتوں نے کہا بھائی ہم تو صرف یہ جانتے ہیں اللہ کا حکم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دے دیا تھا۔ غرض کے یہ بات چیت کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرشتے نے کہا کہ اے ابراہیم، آپ پر، آپ کے خاندان پر، آپ کے اہل بیت پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے۔ یہ وہ علاقے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی نازل ہوئی، یہ وہ مقام جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے پر رحمتیں نازل ہوئی، وہاں بیٹھ کر جب سورہ ابراہیم کی یہ تلاوت ہو رہی ہے تو دعا ختم ہوئی۔ آپ قرآن مجید میں وہ مقام اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ دعا ختم ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات کہی جو بظاہر اس وقت تک ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کا تعلق پچھلی آیتوں سے بالکل نہیں ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مقنعين رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم افئدتهم هواء۔ اس آیت کا ترجمہ شاید میں اپنے ناقص الفاظ میں یوں کروں کہ فرمایا کہ اے لوگوں، تم یہ نہ سمجھو، تم اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں سے غافل ہے۔ ہرگز پروردگار غافل نہیں ہے، بلکہ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے کس دن تک؟ اس دن تک کے لیے جس دن ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، جس دن ان کی گردنیں اکڑ جائیں گی، جس دن ان کے سینے پھٹ جائیں گے۔ افئدتهم ہوا، اور یہ ہوا ہو رہے ہوں گے روح سے، اللہ کی عظمت سے، اس کی کبریائی سے، میدان حشر کی ہولناکی سے ان کی جانیں نکل رہی ہوں گی۔ اس دن تک کے لیے اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہوں گے۔ اب یہ سمجھ میں آیا کہ یہ خطے ابراہیم کو ناپاک کرنے والے اور اس خطے ابراہیم پر ظلم زیادتی کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ قیامت تک یہ دندناتے پھرتے رہیں گے۔ پروردگار ان سے غافل نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو،
وہ دیکھ رہا ہے کہ کلمہ گو بچوں کے سینے پہ تم گولی چلا رہے ہو، چھنی کر رہے ہو. وہ دیکھ رہا ہے مسلم خواتین کے سر سے تم حجاب کا پردہ کھینچ رہے ہو. وہ دیکھ رہا ہے مسلم ضعیف داڑھی والے شخصیتوں کی داڑھی تم نوچ رہے ہو. وہ دیکھ رہا ہے تم دکانیں لوٹ رہے ہو. وہ دیکھ رہا ہے تم کو گھروں سے نکال کر چھنی کر رہے ہو، بے گھر کر رہے ہو. وہ دیکھ رہا ہے تم ان کی کالونیوں کو یہودیوں کی کالونیوں سے چینج کر رہے ہو، بدل رہے ہو. تو تم یہ مت سمجھو وہ غافل ہے، ہرگز غافل نہیں ہے. وہ انتقام لینے پر قادر ہے. ہاں وہ مہلت دے رہا ہے. کیوں مہلت دے رہا ہے؟ اس لیے مہلت دے رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ فلسطینی یہ جام شہادت نوش کر جائے اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے. وہ یہ مہلت دے رہا ہے. کیوں مہلت دے رہا ہے؟ تاکہ اسرائیلی یہ ظلم کر کر کے جہنم کا ایندھن بن جائے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونک دیے جائے. وہ اپنے حشر سے غافل نہ رہے. بہت برا حشر ہونے والا ہے. وہاں جا کے سمجھ میں آیا سورہ ابراہیم میں دعائے ابراہیم کے بعد اللہ تعالیٰ کی وعید کیوں نازل ہوئی. عجیب و غریب حالات ہے. بہت سے ہم نے علاقے دیکھے. ہم نے وہ سمندر بھی دیکھا جس کو بحر مردار کہتے ہیں، البحر المیت، ڈیڈ سی آپ نے نام سنا ہوگا، جس میں کوئی ڈوبتا نہیں، جس میں کیڑا بھی نہیں ہے. مچھلی تو مچھلی، کوئی چیز زندہ نہیں بچتی. یہ وہی مقام تھا جہاں پہ کہ قوم لوط بے حیائی کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا. وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرشتوں نے اس زمین کو اوپر اٹھا کر جب پھینکا نیچے تو وہ زمین اتنے نشت میں چلی گئی، اتنے نشت میں چلی گئی. آج بھی بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس وقت آپ دنیا میں سطح سمندر سے سب سے نیچی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں. آج بھی بورڈ لگا ہوا ہے. سطح سمندر سے غالباً 800 فیٹ نیچے ہے وہ علاقہ. اللہ تعالیٰ کا وہاں عذاب آیا. وہ ہم نے سمندر دیکھا. ہم نے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی اور ربوہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذات قرار و معین ارشاد فرمایا، وہ چٹان، اور چٹان پہ آج انہوں نے چرچ بنا رکھا ہے. لیکن الحمدللہ مسجد بھی ہے دوسری طرف. وہ چٹان کیسی تھی؟ حضرت بی بی مریم کیسے آئی ہوں گی؟ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی؟ کون سا چھوٹا سا جھولا نما غار تھا جہاں گھاس پھوس رکھ کر حضرت بی بی مریم نے حضرت عیسیٰ کو لٹایا؟ وہ علاقہ بھی ہم نے دیکھا. اور ہم نے بہت سارے علاقے دیکھے. ہم نے وہ غار بھی دیکھا جس میں کہ 7 اصحاب الکہف اس میں چھپے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی نیند ان پر تاریخ کی تھی. اگر شمسی مہینوں سے دیکھیں تو 300 سال، قمری مہینوں سے دیکھیں تو 309 سال. وہ ان کی قبریں، ان کا غار، دھوپ کیسے آتی تھی، کس چبوترے پہ وہ لیٹے تھے، کیسے وہ کروٹ لیتے تھے، کتا ان کا کہاں لیتا تھا. پوری سورۃ الکہف میں کہف کے جو واقعات بیان ہوئے وہ بھی ہم نے اردو میں دیکھا. یہ ساری چیزیں دیکھنے سے قرآن پاک کے بہت سے مقامات سمجھ میں آئے. اور پھر ہم نے ایک علاقہ بھی دیکھا، جرش کا قلعہ کہتے ہیں. آپ حیرت کریں گے، 400-500 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا قلعہ. 400-500 ایکڑ، تقریباً 4-5 کلومیٹر آپ چاہے تو کہہ لیں، لمبا چوڑا قلعہ. ان کا انفراسٹرکچر دیکھ کر آپ حیرت کریں گے. ان کی سڑکیں، ان کی ڈرینیج کا نظام، ان کے پانی کا نظام، ان کے عالی شان محل، ان کے اونچے اونچے پلر سب گرے پڑے ہیں الٹے اکھلٹے ایک بڑے زلزلے سے. ان رومیوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا. وہیں کے سلسلے میں آیت عرب مورخین روایت کرتے ہیں کہ عالی شان عمارتیں انہوں نے ایک شہر بنا رکھا تھا. ایسا شہر جو پورا کا پورا ماسٹر پلان بنا کے آباد کیا گیا. آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ایک یعنی مقدار کی سڑکیں ہیں، چوراہے بڑے عظیم الشان انہوں نے بنائے، ٹریفک کا ایسا نظام اور مکانات، دکانیں، بازار، گھوڑوں کو باندھنے کی جگہ. لیکن ایک عظیم الشان زلزلہ آیا اور تباہ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ وَهِيَ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی وہ بستیاں جو ظالم تھی جن کو ہم نے برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا. تو عرب روایتوں میں آتا ہے کہ یہ رومی بڑے مغرور ہو گئے تھے اپنے فن تعمیر پر اور مارے غرور کے اپنے شہر کو ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن، وسعت پہ وسعت دے رہے تھے اور تعمیرات پہ تعمیرات کر رہے تھے. اور اتنے ظالم ہو گئے تھے
کہ نہتے لوگوں کا، عوام کا اور سیدھے سادے لوگوں کی کوئی رعایت ہی نہیں کرتے۔ ایک بوڑھی وہ کھیت میں ایک جھوپڑی بنا کر چھوٹی سی کٹیا میں رہا کرتی تھی، وہ بیوہ تھی، اس کی اولاد بھی نہیں تھی، تھوڑا بہت کھیت میں کام کرتی، اسی سے گزرے اوقات ہوتا۔ اب بادشاہ سلامت کو سوچ گئی ایکسٹینشن کی، لہذا یہاں پہ بھی تعمیرات کرنا ہے۔ وہ آئے، گھوڑے پہ سوار، معائنہ کیا، کہا یہ گھر تو بالکل لوکیشن غلط ہے، اس کو ہٹاؤ یہاں سے، صاف کر دو، توڑ دو۔ وہ بیچاری بوڑھی اپنے کھیت میں کام کرنے گئی ہوئی شام کو لوٹی تو معلوم ہوا اس کے گھر کا نام و نشان بھی مٹ چکا، ملبہ بھی اٹھا کے پھینک دیا گیا۔ اس نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا، لوگوں یہاں تو میرا آشیانہ تھا، میرا گھر تھا، میری کٹیا تھی، جھوپڑی تھی جس پہ میں رات گزارا کرتی تھی، یہ تو یہ ہٹا دیا گیا، کہاں جاؤں میں، کہاں رہوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ بڑی بھی آپ کو نہیں معلوم، آپ کھیت کاٹنے گئی ہوئی تھی، آپ تو گھر میں تھی نہیں، اور بادشاہ کا لشکر آیا اور انہوں نے تمہارا گھر تباہ کر دیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر اس بڑھیا نے کہا، مولا میں گھر میں نہیں تھی، لیکن تو کہاں تھا؟ تو کہاں تھا اللہ؟ میرے گھر کو ایسے تباہ کرنے کیوں دیا؟ اس کا جملہ ختم ہونا تھا کہ زلزلہ آیا، کہتے ہیں اتنا عظیم الشان زلزلہ، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے پلر، آپ جا کر دیکھیے پتھر کے، ایک ایک پتھر انہوں نے کیسے اٹھا کر بلڈنگ میں لگایا، سمجھ میں نہیں آتا، سب ملیا میٹ۔ فرمایا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ظلم کر رہے تھے تم، ہم نے تم کو برباد کیا، ہم نے تم کو ہلاک کیا۔ ارشاد فرمایا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، الٹی لٹکی ہوئی بستیاں ہیں، الٹے لٹک رہے ہیں، جھومر رومر پتھر کام نقش و نگار پورے الٹے پڑے ہوئے ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو ویب سائٹ پر جا کے آپ جرش کے قلعے کی تصویریں دیکھیے کہ ایکڑوں ایکڑ پر پھیلا ہوا یہ قلعہ اور یہ شہر کیسے برباد ہوا۔ کہا ارشاد فرمایا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور پانی کا بڑا انتظام کر رکھا تھا، کنویں کھود کر واٹر سب بنا کے پورے سال کے لیے پانی جمع کرتے تھے، ہم نے سب تباہ کر دیا، محل بھی تباہ، مینار بھی تباہ، دربار بھی تباہ، پانی کا انتظام بھی تباہ، سڑکیں بھی تباہ اور استبل بھی تباہ، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دی۔ لہذا ظلم کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ ظلم کے ساتھ یہ زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی، نہیں، پروردگار کا بڑا عذاب آتا ہے، وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لہذا ظالموں کو یہ قرآن پاک کا میسج پہنچایا جائے۔ ایک کوتاہی ہماری ہے، نمبر 1، اب ہماری ڈیوٹی کا تذکرہ آپ سنیے۔ سب سے پہلی غلطی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب جیسی دولت کو چھپا کر رکھا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کی جانب سے آپ کے پاس ایک نعمت تھی، امانت تھی، آپ نے اس کو چھپا کر رکھا، ساری انسانیت کو نہیں بتایا یہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، اور ساری انسانیت کو کیا بتائیں گے؟ ہم نے خود زندگی میں ایک مرتبہ نہیں سمجھا اس کو، ہم خود اللہ کی کتاب کو اپنی زندگیوں میں زندہ کتاب کی حیثیت سے سمجھتے اور نافذ کرتے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے اس کتاب نے کیا کیا ہمارے سامنے پیش کیا۔ یہ کتاب اللہ کی کتاب پوری دنیا کے سامنے آنی چاہیے تھی، اس کی وہ تعلیمات، اس کا وہ پیغام، فکر کو تعمیر کرنے والی، عقل کو اپیل کرنے والی، بدن میں لرزہ پیدا کر دینے والی وہ کتاب جو ان ساری حقیقتوں کو پیش کرتی ہیں کہ آبادیاں کیسے بستی ہیں، آبادیاں کیوں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آج ایک حقیقت کی پوری دنیا کے سامنے آنی چاہیے تھی، ہماری اپنی ذمہ داری تھی کہ ہم نے دعوت کا کام اس محاذ پر انجام نہیں دیا، عالمی اور انٹرنیشنل محاذ پر، جس محاذ پر ہم کو انجام دینا چاہیے تھا۔ اور دوسری کوتاہی ہماری کیا ہے؟ ایک افسوسناک منظر وہاں ہم نے دیکھا کہ ہم جب اسرائیل میں داخل ہونے لگے، اتنا ہی تقریباً حال تھا امیگریشن کا، اور آپ حیرت کریں گے ان کمبختوں نے پینے کے لیے پانی کے لیے کولر نہیں رکھا، واٹر کولر نہیں رکھا۔ اکثر و بیشتر جارڈن سے وہ فلسطینی بیچارے جو دوسرے علاقوں میں کمانے کے لیے جاتے ہیں وہ داخل ہوتے ہیں، بڑی بھیڑ تھی وہاں پر۔ ہم نے ایک افسوسناک منظر دیکھا کہ لیبر پورے کے پورے عرب مسلمان، عہدیدار پورے کے پورے یہودی اسرائیلی۔ یہ کیا ہو گیا ہے اس امت کو کہ امت نے محنت کرنا چھوڑ دیا، امت نے ترقی کرنی چھوڑ دی۔ بسا اوقات
بعض دیندار نوجوانوں سے ہماری بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں مولانا بس ہے نا، میں اپنے لیے کما رہا ہوں، کھا رہا ہوں، کنبا ہے، خوش ہے، سب نہیں، تم اپنے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم پوری امت کے لیے پیدا کیے گئے، تم پوری امت کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم پوری انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے۔ صحابہ نے کتنی محنت کی، اللہ کے رسول نے کتنی محنت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی محنت کی، کیوں چھوڑ دیا کلدان؟ بہترین شہر تھا اس زمانے کا، اس زمانے کی بہترین تہذیب کی کلدان کی، کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کر رہے ہیں اور عراق سے مصر جا رہے ہیں؟ میپ اٹھا کر دیکھیے، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر پیدل اس زمانے میں، آج سے 4000 سال پہلے، 5000 سال پہلے، پھر مصر سے ملک شام فلسطین، پھر فلسطین سے مکہ مکرمہ، یہ کیا محنت ہے؟ کس چیز نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرتوں پر آمادہ کیا؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اپنے وطن عزیز میں، صبح سے شام تک کعبۃ اللہ کی پیاری عمارت کو، روحانی عمارت کو دیکھتے، لیکن کس چیز نے مجبور کیا کہ نئے شہر کو بسائیں، مدینہ منورہ تشریف لے جائیں؟ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، گھوڑے دوڑا دیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، روم کو خط لے کر جا رہا ہے نمائندہ، یمن کو خط لے کر جا رہا ہے، ایران کو خط لے کر نمائندہ جا رہا ہے، ہرقل کے پاس خط پہنچ رہا ہے، خسرو کے پاس خط پہنچ رہا ہے، بڑے بڑے مغرور بادشاہ ان کے پاس عرب سے غبار آلود ریگستان میں سفر کرتے کرتے تھکے ہارے میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ نمائندے آ کر للکار کر خط دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کا کہہ رہے ہیں اسلم تسلم، اس بات کو مان لے، اسی میں خیر ہے۔ یہ کیا محنت تھی صحابہ کی کہ محنت کرتے کرتے وہ بحر کیپسین سی، وہ بھی دیکھا ہم نے ہمارے ساتھیوں نے کہ جہاں جزیرۃ العرب ختم ہو جاتا ہے، وہاں جا کر اپنے گھوڑے کے پہلے پیروں کو، ابتدائی پیروں کو پانی میں ڈال کر کہتے ہیں کہ مولا یہاں تک میری حد تھی، میں یہاں تک آیا ہوں، آگے سمندر میں تیرنا نہیں جانتا، پار کرنا نہیں جانتا ہوں۔ لیکن بعد میں ان کے بعد کی نسل نے پھر کشتیاں بنائی اور چلے گئے اسپین تک۔ کیسے گئے اسپین پہ تاریخ کہ کشتیوں کو جانے کے بعد، فوجیوں کو اتارنے کے بعد کشتیوں کو جلا دیا، آگ لگا دی، اور پہاڑ پہ کھڑے ہو کر فوجیوں سے کہا یا تو آگے بڑھنا ہے یا یہ سمندر میں مرنا ہے، اب کشتیاں نہیں، گھر واپس نہیں جانا ہے۔ یورپ کو کنٹرول میں کیا، یورپ میں یونیورسٹیاں کھولی، پوری دنیا پڑھنے کے لیے مسلمانوں سے جمع ہوتی تھی۔ ایسی محنت کی ہمارے اسلاف نے، آج ہم نے محنت چھوڑ دی۔ ایک چھوٹی دکان ہے اس پر اکتفا، ایک چھوٹی ملازمت ہے اس پر اکتفا، MBBS کر لیا، بہت بڑا کارنامہ۔ کیوں آپ MD نہیں کرتے؟ کیوں آپ MS نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کہا جاتا ہے یہ مسلم ڈاکٹر ہے، ہندوستان میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے؟ کیوں ہمارے سائنسدان ایسے سائنسدان ہیں، ایسے سائنسدان نہیں کہ لوگ کہیں کہ دنیا میں ان کا بدل نہیں؟ کیوں ہمارے تاجر منڈی پہ قبضہ کیے ہوئے نہیں ہیں، آج یہودی کیپچر کیے ہوئے ہیں؟ جو کمپنی بہت ترقی کرنے لگتی ہے، چاہے دنیا کے کسی گوشے میں ہو، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، اس کمپنی کو خرید لیتے ہیں۔ آج آپ ہلدی رام کا سامان کھاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ہلدی رام کو ملتا ہے؟ کب کے یہودیوں نے اس کو خرید لیا ہے، اسرائیلیوں نے خرید لیا ہے۔ کوئی کمپنی ملٹی ملینر نہیں ہو پاتی کہ اس کو خرید لیتے ہیں۔ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ امت آگے بڑھنے کے لیے تھی، محنت کرنے کے لیے تھی۔ اس امت نے سستی کو گوارا کر لیا، اس امت نے قناعت کو گوارا کر لیا، بیٹھے رہنے کو گوارا کر لیا۔ میرا کمرہ آباد ہے، بیڈ روم پرسکون ہے، بس زندگی کافی ہو گئی۔ اس کے لیے تم پیدا نہیں کیے گئے تھے، تم دنیا میں ہلچل پیدا کرنے کے لیے، کنتم اخرجت للناس، ہم نے تم کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد کہا تھا دنیا کو تبدیل کرو، یہاں تم ظلم کو ختم کرو، امن پھیلاؤ، یہاں تم شرک کو ختم کرو، اللہ کی عبادت پھیلاؤ، یہاں تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم کرو، تلقین کرو۔ اس مقصد کے لیے اس امت کو بھیجا گیا تھا، لہذا ہم اپنی صفوں سے سستی کو نکال کر پھینک دیں۔ اسی مسجد میں کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی اس موقع پہ خاص سیاق میں کہ ہم کو جو ہے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اتحاد ہو، پولیٹیکلی ہمارا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے، لیگل سیل ہونا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر چیز میں ہم آگے بڑھیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے چینلز ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی منڈیاں ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی یونیورسٹیز تو نہیں کہوں گا، کالجز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، لیکن
ہم انٹرنیشنل بنے, ہمارے چینلز انٹرنیشنل ہو, وہ بتائیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, فلسطینیوں کے خلاف ایسی بڑی بڑی دیواریں بنائی جا رہی ہیں. آپ حیرت کریں گے یورپ کے جرنلسٹ آ کے فوٹو کھینچ کے انٹرویو لے کر وہ اپنے چینلز میں دیتے ہیں, مسلمان ہمت نہیں کر پاتے. ہمارے چینلز ہوں بڑے بڑے, ہماری بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہوں, ہماری بڑی بڑی منڈیاں ہوں, ہمارا بڑے بڑے سیل ہوں, لیگل سیل ہوں, ہم آگے بڑھیں اور ترقی کریں اور عالمی جو طاقتیں ہیں اس پر ہم قبضہ کریں. کیوں؟ دنیا کے لیے نہیں, آخرت کے لیے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور آخرت میں سرفروشی حاصل کرنے کے لیے. یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے اور ہم تہیہ کریں, انشاءاللہ ہم محنت کریں گے, محنت کر کے اس امت کو سپورٹ کریں گے, انسانیت کا سپورٹ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.